السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے غزوہ سویق کے بارے میں پڑھا، احد اور خندق کے بارے میں پڑھا۔ یہ غزوات مسلمانوں کے لیے دفاعی نوعیت کی تھیں، یعنی جب کفار نے ان پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنے دفاع میں وہ جنگیں لڑیں۔ اب آتے ہیں ان جنگوں میں جو مدینہ میں مقیم یہودی قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کی کسی بھی طرح سے۔ اب آتے ہیں آپ سلم پر وہ سب چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ کس طرح سے یہودیوں نے جو مدینہ میں مقیم تھے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو آئیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی شرارتیں اور ان کا انجام اور مسلمانوں کے تعلقات۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات کی ابتدا ہجرت کے بعد سے ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کی ہجرت کے وقت 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ یہ قبائل مدینہ میں زراعت، تجارت اور صنعت اور حرفت پر چھائے ہوئے تھے۔ گو کہ اقتصادی لحاظ سے بہت دولت مند تھے، لیکن اخلاقی اور تہذیبی دولت سے محروم تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اخلاقی برائیوں کا مجسمہ تھے۔ مسلمانوں کی مدینہ میں آمد کے وقت ان یہودیوں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار بھی کیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کا ذکر ان کی مذہبی کتاب میں ہے۔ اسی نقطہ نظر سے اعتبار سے میثاق مدینہ کے ذریعے سمجھوتے کو قبول کرتے ہوئے آپ سلم کی سیادت کو تسلیم کیا۔ شاید ان کے خیال میں مسلمان ایک مستحکم قوم نہیں بن سکتے تھے۔ میثاق مدینہ کو قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے تعلقات مسلمانوں سے کشیدہ ہو گئے۔ تینوں قبائل نے یک کے بعد دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آخرکار یہ عہد شکنی ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے تعلقات کی کشیدگی کے مختلف وجوہات ہیں، آئیے ان وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا مقام، اور دوسرا اجارہ داری کا خاتمہ، تیسرا اسلام سے مخالفت، چوتھا اسلام کی ترقی اور پانچواں معاشرے کی اصلاح۔ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہودیوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی۔ آئیے ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ پہلی وجہ تھی یہودیوں کا مقام۔ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہودیوں کو مدینہ میں ایک بلند مقام حاصل تھا، وہ ہر چیز پر چھائے ہوئے تھے، لیکن ہجرت کے بعد ان کا یہ مقام خاک میں مل گیا، کیونکہ مسلمانوں کا ذریعہ معاش بھی تجارت، صنعت اور حرفت اور زراعت تھا۔ ان چیزوں پر مسلمانوں کی گرفت مضبوط اور یہودیوں کی اہمیت کم ہوتی گئی، جو ان پر اقتصادی ضرب تھی جو مسلمانوں کی آمد سے ان پر پڑی۔ دوسری وجہ اجارہ داری کا خاتمہ۔ اوس اور خزرج کے لوگ ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھتے تھے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مدینہ میں اسلام کی روشنی نے یہودیوں کی یہ اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ مدینہ میں اسلام سے قبل اوس اور خزرج اپنے بچوں کو یہودی بنانے کے لیے منت مانتے تھے، لیکن اسلام سے یہودیت کی اشاعت کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ اسلام نے ان کی اس برتری کو نقصان پہنچایا۔ ان باتوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا۔ تیسری وجہ ہے اسلام سے مخالفت۔ مدینہ میں اسلام کی آمد ہوئی اور ہجرت کے بعد اسلام نے ترقی کے منازل طے کرنی شروع کی، تو یہودیوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ان کا جابرانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے پر چھا رہے تھے، جس نے یہودیوں کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے اسلام کی ترقی۔ میثاق مدینہ کے روز سے یہودیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہے، لیکن وہ ان برائیوں سے اپنا دامن نہ چھڑا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے میثاق مدینہ قبول کیا، لیکن جب اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئیں تو یہودیوں نے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ اعلانیہ مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ پانچویں نمبر پہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کے کاروبار اور لین دین کے تمام طریقے بھی ختم کیے، جس سے یہودیوں کے وقار اور مقام کو نقصان پہنچا اور وہ مخالف ہو گئے۔ یہودیوں کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیک کہتے، جس معنی ہے تجھ کو موت آئے۔
نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ضبط و تحمل سے کام لیا اور ہمیشہ ان کی دلجوئی کرتے۔ اسلام کی مخالفت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بہت سے یہودی اسلام قبول کرتے لیکن پھر اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاتے اور لوگوں سے کہتے پھرتے کہ اگر اس مذہب میں خوبیاں ہوتیں تو ہم اسلام کیوں چھوڑتے۔ مسلمانوں میں آپس میں نفاق پیدا کرنے کے لیے بھی یہودیوں نے کئی تدبیریں کیں لیکن کارگر نہ ہو سکیں۔ اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبائل اسلام سے قبل آپس میں کشمکش رکھتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیم نے انہیں باہمی نفاق کو ختم کر کے انہیں متحد کر دیا تھا۔ یہودیوں نے ان کے پرانے نفاق کی آڑ لے کر دوبارہ ان میں کشمکش پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکامیاب رہے۔ اب آئیے ان یہودی قبائل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا اخراج ہوا۔ بنو قینقاع۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو شاندار کامیابی ہوئی، اس نے دیگر قبائل کے ساتھ ساتھ یہودی پر بھی اعلانیہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک طاقت ہے اور مسلمانوں میں اپنے دشمن کو زیر کرنے کی قوت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس طاقت سے ٹکر لینے کے لیے ان کی فطری شرارت زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ سب سے پہلے یہودیوں کے قبائل میں سے بنو قینقاع نے یہ کوشش کی۔ بنو قینقاع تاجر اور رضا تھے، مسلمانوں سے دشمنی تو رکھتے ہی تھے، ایک اتفاقیہ سبب ان کی دشمنی کی آگ کو مزید بھڑکا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلے میں دودھ بیچنے گئی، جہاں چند یہودیوں نے اس سے نقاب پوش عورت سے ناشائستہ حرکت کی۔ اتفاقاً ایک مسلمان انصاری جو وہاں موجود تھا غیرت سے بیتاب ہو گیا اور یہودی کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں یہودیوں نے اس انصار کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خدا سے ڈرو، بدر والوں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی اور جنگ کی طرف اشارہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ آخرکار عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہودیوں کو ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عہد شکنی سے پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے، چنانچہ 700 یہودی جلا وطن کیے گئے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے واپسی پر 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، کعب بن اشرف کا قتل۔ کعب بن اشرف یہودیوں کے قبیلوں میں بڑا بااثر شخص تھا۔ جنگ بدر کے بعد مقتولین کی تعزیت کے لیے مکہ گیا۔ چونکہ شاعر بھی تھا، اس لیے مقتولین بدر کے مرثیے لکھے، جس میں انتقام لینے کی ترغیب تھی۔ اس کے علاوہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر قتل کرانے کی سازش بھی کی، جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ کو ہو گیا اور اس کا یہ ناپاک منصوبہ ناکام ہوا۔ محمد بن سلمہ انصاری نے کعب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے یہودی قبیلے کی باری تھی، بنو نذیر۔ اس کا خراج کیسے ہوا؟ اس کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، جس میں یہودیوں کا ہاتھ بھی شامل تھا۔ عمرو بن امیہ نے بنو قلب کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس کا خون بہا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک یہودی نے چکی کا پاٹ گرا کر کعب بن اشرف کا انتقام لینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زد سے بچ گئے۔ یہودیوں نے خون بہا ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وعدہ خلاف ورزی کی اور پھر کسی سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے غرض سے بنو نذیر کے محلہ میں تشریف لے گئے۔ غرض بنو نذیر کی ریشہ دوانیاں بھی آپ پر ظاہر ہو گئیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے ہی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو کہلا بھیجا کہ 10 روز کی تم کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے اندر تم اطراف مدینہ سے چلے جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص تم میں سے وہاں پایا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو مدینہ سے جانے سے روکا اور اپنی مدد کا وعدہ کیا۔
جس کی وجہ سے بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم نہیں چاہتے جو آپ وسلم کے دل میں آئے کیجیے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب بنو نذیر بھی مسلمانوں کی اعلانیہ مخالفت پر آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور کچھ دنوں ہی بعد انہیں جلا وطن کر دیا، جو خیبر جا کر آباد ہوئے۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب آتے ہیں، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بنو قریظہ کا انجام۔ اب یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، جس نے غزوہ خندق میں اپنی مخالفت کو ظاہر کیا۔ بنو نذیر جو جلا وطن کیے گئے تھے، خیبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک کوشش کی۔ انہوں نے 20 سردار مقرر کیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو حملہ کے لیے آمادہ کریں۔ ان کی کوشش کی بدولت غزوہ احزاب کی تیاریاں ہوئیں۔ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو نذیر کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن حی بن اخطب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوہ خندق کے بعد آپ سلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ یہودیوں کے اس تیسرے قبیلے کے بھی ساتھ کوئی آخری فیصلہ کیا جائے۔ غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف بڑھیں۔ مسلمان ان کی طرف پہنچے تو بنو قریظہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور لڑائیوں کی تیاریاں بھی کر لیں۔ اب مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا، جو تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ محاصرے کی شدت کو بنو قریظہ برداشت نہ کر سکی اور قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کو حکم بنانے کی درخواست پیش کی کہ وہ فیصلہ کریں گے، ہم کو منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا۔ سعد بن معاذ نے ضروری چھان بین کر کے پھر بعد میں فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام جنگ کرنے والے مرد قتل کیے جائیں، دوسرا عورتیں اور بچے گرفتار کیے جائیں، تیسرا مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ یہ فیصلہ قبول کیا گیا۔ اس طرح 5 ہجری میں یہ قبیلہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ انہوں نے آپ سلم کو منصف بنانے کے بجائے کسی دوسرے شخص کو اپنا حکم بنایا، لیکن ان کے مقرر کیے گئے حکم نے بھی انہیں وہی سزا دی جو آپ سلم اپنے دشمن کو دیا کرتے تھے اور جو ان کی شریعت میں تھا۔ اور اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی کوئی بڑی جماعت نہ رہی اور مسلمانوں کو ان کی ریشہ دوانیوں سے نجات ملی۔ بنو قریظہ کے انجام کے بعد 7 ہجری کو خیبر کا محاصرہ کیا گیا اور تمام قلعے فتح کر لیے گئے۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سے پہلے والے ٹاپکس آپ کو سمجھنے ہیں تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔